أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کا پہلا رکوع جو ہے وہ اس کی تلاوت کی ہے۔ اس کا جو خلاصہ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے تفسیر کبیر میں، اور جو تعارف سیدنا حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے ترجمہ قرآن میں لکھا ہے وہ میں پہلے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خلاصہ مضمون اس صورت کا یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی اصل غرض ہدایت ہے۔ لوگ تاریکی میں تھے، اب تو انہیں تاریکی سے نور کی طرف نکالے گا۔ اس غرض کے لیے ہم پہلے بھی رسول بھیج چکے ہیں، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی غرض سے آئے تھے، اور پھر موسیٰ کی زبانی بتایا ہے کہ پہلے رسول بھی اسی غرض سے آئے تھے۔ پھر ان سب کی کامیابی کا گر بتایا کہ چونکہ ان کے ساتھ حق تھا اس لیے آخر ان کی بات غالب آئی۔ پھر سچے کلام کی علامتیں بتائی ہیں اور فرمایا ہے کہ تمہیں دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ علامتیں قرآن کریم میں موجود ہیں یا نہیں۔ پھر جو اندھیرے سے باہر نکالے گئے ہیں یعنی مسلمانوں کو بتایا ہے کہ اس اعلیٰ کلام سے تم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ پھر بتایا ہے کہ یہ تغیر جو عرب میں پیدا ہونے والا ہے اس کا آج ہی ہم نے ارادہ نہیں کیا کہ ہم اس کو بدل ڈالیں، بلکہ یہ قدیم سے ہمارے مد نظر ہے۔ جن تغیرات کو ہم آج پیدا کرنا چاہتے ہیں انہی کے لیے ہزاروں سال پہلے ابراہیم نے دعا کی تھی، بلکہ مکہ کو قائم ہی انہی تغیرات کے لیے کیا گیا ہے، اور ہم جو غیر معمولی طور پر مکہ کے لوگوں کو رزق پہنچاتے رہے ہیں وہ بھی ان آئندہ آنے والے تغیرات کی وجہ سے تھا۔ پھر ہم آج انہیں کس طرح بلا سکتے ہیں؟ پھر مومنوں کو توجہ دلائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ہم تمہارے فرائض بیان کر چکے ہیں، تمہیں وہ ذمہ داریاں کبھی نہیں بھلانی چاہیے، اور کفار کو ڈرایا ہے کہ ابراہیم نے اس نیت سے مکہ کی بنیاد رکھی تھی کہ یہ توحید کا مرکز ہو، اب اگر تم شرک نہ چھوڑو گے تو تم کو یہاں سے دور کر دیا جائے گا، اور تمہاری ہلاکت توحید کی تصدیق کے لیے ایک دلیل بن جائے گی۔ سیدنا حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کے تعارف میں فرماتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 53 آیات ہیں۔ اس صورت کا آغاز بھی مقطعات سے ہو رہا ہے، اور سورہ یونس میں جہاں الف لام را پہلے آ چکا ہے وہی تشریح اس پر بھی اطلاق پاتی ہے۔ اس سے پہلی صورت کا اختتام اس آیت کریمہ پر ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ تم مرسل نہیں ہے، تو کہہ دے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، اور وہ بھی گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ بس اس صورت کا آغاز بھی کتاب کے ذکر سے ہوا، اور کتاب کے نزول کی حکمت بیان فرمائی گئی کہ یہ تجھ پر اس لیے نازل کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے
نور کی طرف نکالا جائے۔ پھر یہ بھی ذکر فرمایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس غرض سے کتاب دی گئی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ کے اس انتباہ کا ذکر ہے جس سے آپ نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ اگر تم اور وہ تمام جو زمین میں بستے ہیں میرا انکار کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے انکار سے مستغنی ہے، اور تم اس کی حمد نہ بھی کرو تو وہ اپنی ذات میں صاحب حمد ہے۔ اس کے بعد مختلف انبیاء کا ذکر ہے کہ ان کی قوموں نے انکار کیوں کیا۔ ان کے انکار کی بنا یہی تھی کہ وہ رسولوں کو اپنے جیسا ایک انسان سمجھتے تھے جن پر خدا تعالیٰ کی پاک وحی نازل ہو ہی نہیں سکتی۔ اس صورت میں ایک نئی بات یہ بھی پائی جاتی ہے کہ قتل مرتد کے عقیدے کی بحث اٹھائی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ قتل مرتد کا عقیدہ رسولوں کا انکار کرنے والوں کا اجماعی عقیدہ تھا، چنانچہ انہوں نے ہر رسول کو اپنے ذوم میں مرتد سمجھتے ہوئے اس کے عواقب سے آگاہ کیا کہ ہم مرتد کو ضرور سزا دیا کرتے ہیں جو اپنی زمین سے دیس نکالا ہے، جب تک واپس ہماری ملت میں نہ لوٹ آئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر وحی فرمائی کہ تمہاری ہلاکت کا دعویٰ کرنے والے خود ہی ہلاک کر دی جائیں گے، یہاں تک کہ جن زمینوں کے وہ مالک بنے بیٹھے ہیں ان کے بعد تم ان کے وارث بنا دی جاؤ گے۔ اس صورت میں لفظ کلمہ کی ایک عظیم الشان تشریح پیش فرمائی گئی ہے، اور اسی طرح شجرہ کے معنی بھی خوب کھول دیے گئے ہیں۔ شجرہ طیبہ کی مثال پاک انسانوں یعنی انبیاء کی طرح ہے جن کی جڑیں بظاہر زمین میں پیوست ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی روحانی غذا آسمان سے حاصل کرتے ہیں، اور ہر حال میں ان کو یہ غذا عطا کی جاتی ہے، خواہ موسم بہار ہو یا موسم خزاں۔ اور شجرہ خبیثہ سے مراد انبیاء کے مخالفین ہیں جو اس طرح زمین سے اکھاڑ پھینک دیے جائیں گے جیسے وہ پودے جو تیز ہوا کے نتیجے میں زمین سے اکھڑ جاتے ہیں، اور ہوائیں انہیں اس حالت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی رہتی ہیں۔ پس انبیاء کے مخالفین کا بھی یہی حال ہوگا، وہ بار بار اپنے موقف تبدیل کریں گے اور بالآخر خاک میں ملا دی جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو خانہ کعبہ سے متعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس میں یہ بھی التجا کی گئی ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس رہنے والوں کو دور دراز سے ہر قسم کے پھل عطا کیے جائیں۔ یہ واقعہ اسی طرح رونما ہوا، انہیں جسمانی پھل بھی عطا کیے گئے اور روحانی پھل بھی، اور اس کا مختصر ذکر سورہ قریش میں فرمایا گیا ہے۔ روحانی پھلوں میں سے سب سے بڑا پھل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوا، یعنی آپ وہ کلمہ طیبہ بن کر ابھرے جو بنی نوع انسان کو آسمانی پھل عطا کرتا تھا۔ اس صورت کے آخر پر فرمایا گیا کہ کفار اسلام کے خلاف یا رسولوں کے خلاف جس قدر مکر بھی کرنا چاہیں، یہاں تک کہ ان کے مکر کے ذریعے پہاڑ جڑوں سے اکھیڑ پھینکے جائیں، تب بھی وہ اللہ کے رسولوں کو ناکام نہیں کر سکتے۔ یہاں پہاڑوں کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عظیم ترین پہاڑ سے مشابہت رکھنے والے ایک رسول کی صورت میں پیش فرمایا گیا ہے۔ بس اس صورت کا اختتام ان الفاظ پر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والوں کی زمین اور ان کے آسمان تبدیل کر دیے جائیں گے، اور نئے زمین و آسمان بنائے جائیں گے، جس کے نتیجے میں وہ غالب خدا کے حضور گروہ در گروہ نکل کھڑے ہوں گے۔ اس صورت کی ابتدا جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہے کہ وہ حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، الف لام را، اور اس کے بارے میں سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان فرمایا ہے تفصیل سے، میں اس کا خلاصہ چند اس کے پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ جو حضور کے نوٹ ہیں حروف مقطعات کے بارے میں، یہ دو جگہ پہ ملتے ہیں۔ ایک تو جو تفسیر کبیر کی جلد اول ہے اس کے شروع میں، اور ایک جو جلد سوم ہے اس میں سورہ یونس کے شروع میں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو جلد سوم ہے وہ پہلے چھپ گئی تھی، اور جو جلد اول ہے سورہ بقرہ کی وہ بعد میں چھپی ہے، تو اس میں وہ سارے نوٹس اور ساری اس کی ایکسپلینیشن آلریڈی موجود ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ چونکہ لوگ اس کو جلد اول سے شروع کریں گے، اس لیے میں اس کو وہاں پہ دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔ اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور نے تفصیلی بیان کیا ہے، جتنی وہ صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان کا کیا مطلب ہے، وہ کیسی گروپنگ اس کے اندر کیسی ہے۔ میں صرف آپ کے سامنے 3 اس کے پوائنٹ رکھتا ہوں۔ حضور تفسیر کبیر کی جلد اول صفحہ 65 اور 66 پر فرماتے ہیں کہ میری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جب حروف مقطعات بدلتے ہیں تو مضمون قرآن جدید ہو جاتا ہے،
اور جب کسی صورت کے پہلے حروف مقطعات استعمال کی جاتے ہیں تو جس قدر صورتیں اس کے بعد ایسی آتی ہیں جن کے پہلے مقطعات نہیں ہوتے، ان میں ایک ہی مضمون ہوتا ہے۔ اسی طرح جن صورتوں میں وہی حروف مقطعات دہرائے جاتے ہیں وہ ساری صورتیں مضمون کے لحاظ سے ایک ہی لڑی میں پروئی ہوئی ہوتی ہیں۔ سورہ یونس سے الف لام میم کی بجائے الف لام را شروع ہو گیا ہے۔ الف لام تو وہی رہا اور میم کو بدل کر را کر دیا، پس یہاں مضمون بدل گیا، اور فرق یہ ہے کہ بقرہ سے توبہ تک تو علمی نگاہ سے بحث کی گئی تھی، اور سورہ یونس سے لے کر سورہ کہف تک واقعات کی بحث کی گئی ہے، اور واقعات کے نتائج پر بحث کو منحصر رکھا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الف لام را یعنی ان اللہ ارا، میں اللہ ہوں جو سب کچھ دیکھتا ہوں اور تمام دنیا کی تاریخوں پر نظر رکھتے ہوئے اس کلام کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ غرض ان صورتوں میں رؤیت کی صفت پر زیادہ بحث کی گئی ہے اور پہلی صورتوں میں علم کی صفت پر زیادہ بحث تھی۔ پھر صفحہ 67 پر 67 پہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک قسم کے حروف مقطعات کی صورتوں کا ایک جگہ پر جمع ہونا بتاتا ہے کہ ان کے معنوں میں اشتراک ہے، اور یہ حروف صورتوں کے لیے بطور کنجیوں کے ہیں۔ اور صفحہ 69 پر پیج 69 پہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک اور بات بھی حروف مقطعات کے متعلق یاد رکھنی چاہیے کہ گو حروف مقطعات کے مضامین حروف کے اختلاف سے بدلتے رہتے ہیں، لیکن ایک کمر میں یہ سب حروف مشترک ہیں، اور وہ یہ کہ جو صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان کے مضمون کی ابتدا وحی الہی کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اکثر میں تو صاف الفاظ میں کتاب یا قرآن کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے، اور چند ایک میں کسی پرانی کتاب کی طرف اشارہ ہے، جیسا سورہ مریم میں، یا کسی خاص کلام کی طرف اشارہ ہے جیسا سورہ روم میں۔ تو یہ جو حضور نے حروف مقطعات کے بارے میں فرمایا ہے اس کو میں نے مختصر آپ کے سامنے رکھا کہ ان کی کیا اہمیت ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حضور نے اس میں مثالیں بھی دی ہیں دور جاہلیت کے بعض شعراء کی، بعض محاوروں کی، جس میں وہ الفاظ کو چند حروف کی شکل میں بھی پیش کر دیا کرتے تھے، استعمال کر لیا کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، الف لام میم کیا چیز ہوئی، اور یہ قاف کیا ہوا، اور یہ الف لام میم صاد کیا ہوا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ ہمارے جو لٹریچر ہے، ہمارا جو ادب ہے، ہماری جو شاعری ہے، اس کا یہ ایک جز ہے، اور یہ کسی انسان کے قادر الکلام ہونے کا ایک نشان ہے، ایک ثبوت ہے۔ اور آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار اس طرح کے ایبریویشنز ہیں جو پوری دنیا میں استعمال ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح مروج ہو جاتے ہیں کہ لوگ اصل نام جو پورا نام ہوتا ہے اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، اس کو بولتے ہی نہیں، اور صرف جو ان کے حروف ہیں جو ایبریویٹڈ لیٹرز ہیں صرف اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بات جو اس وقت موجودہ دور میں دنیا نے سیکھی ہے آ کر، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بیان فرمائی، اور عربوں کے اندر یہ بات پہلے سے رائج تھی۔ اس کے بعد جیسا کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو پچھلی صورت ہے اس کا اختتام ہوا کتاب کے ذکر پر، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سورہ رات کی آخری آیت ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، وہ لوگ جنہوں نے تیرا انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ تم مرسل نہیں ہو، تم رسول نہیں ہو، تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بھیجے گئے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، ان سے کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ بطور گواہ کے کافی ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک وقت میں آ کر لوگوں کو یہ کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہمارے تمہارے درمیان بڑے مناظرے ہوئے، بڑے مباحثے ہوئے، بڑے علم دلائل ہم نے دی ایک دوسرے کو، تم نے بھی کتابیں لکھی، میں نے بھی کتابیں لکھی، تم نے بھی تقریریں کی، میں نے بھی تقریریں کی، اب آؤ نشان میں مقابلہ کرتے ہیں۔ تو تم خطرناک سے خطرناک مرض والا کو بندہ لے آؤ اور وہ مجھے دے دو، اور اپنے لیے سر درد کا مریض رکھ لو، اور دونوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نشان ظاہر کرے۔ تو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تمہارا سر درد کا مریض ٹھیک نہیں ہوگا، میرا کینسر کا مریض ٹھیک ہو جائے گا، یا جو بھی خطرناک بیماری ہے اس کو۔ اور بھی اس کے علاوہ حضور نے کئی دفعہ نشانات کے ظہور کے لیے چیلنج دیا ان کو۔ تو یہ جو نشانات ہیں یہ ہم آج بھی اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔
ہم نے بھی دیکھا، اس وقت بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو گواہی ہے اس رسول کی صداقت میں، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ تم مرسل نہیں ہو، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے مرسلوں کے معیار بتائے ہیں اپنی کتابوں میں، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ملفوظات میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وہ قدیم سے جو اللہ تعالیٰ نے ثبوت صداقت کا رکھا ہوا ہے، وہ جس کا دل چاہے مجھ سے آ کے لے لے، لیکن معیار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع سے رکھا ہے کہ کسی مدعی کی صداقت کا ثبوت کیا ہے۔ اپنے پاس سے من گھڑت اصول بنا لینا اور کہنا ہے کہ اس کے مطابق کر کے دکھاؤ، بالکل وہ کفار والی بات ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ بار بار ایک پوائنٹ آئے گا، 2-3 دفعہ بلکہ، جس میں ہم دیکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر زمانے کے کفار ایک ہی طرح کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت بھی خود خدا نے قرآن میں لکھا کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ مال حاضر رسول، یہ کیسا رسول ہے، اس کو کیا ہوا، یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے اور یہ بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ تو فرض کریں آج کے دور میں ایک رسول ہو اور اس کا بچہ بیمار ہو یا وہ خود بیمار ہو اور وہ شاپر ڈاگ مارٹ پہ کھڑا دوائی لے رہا ہو، تو کہتے تم کیسے رسول ہو، تم شاپر ڈاگ مارٹ پہ دوائی لینے آ گئے، یہ کوئی رسول کا کام ہے، اس کو تو نہیں جانا چاہیے یہاں پہ۔ تو یہ ایک من گھڑت معیار ہے، ایک خود ساختہ معیار ہے کہ اپنے پاس سے ایک معیار بنا لیا اور اب کہتے ہیں اس کے اندر فٹ کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خود گواہ ہے، قل کفیٰ باللہ بینی و بینکم شہیدا، اور ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ بھی گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو اب اس کے 2 معنی ہیں علم الکتاب کے ہونے کے۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ کتاب میں جو معیار مقرر کیے گئے ہیں کسی شخص کے، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر وحی اور الہام کو منسوب کرتا ہے کہ خدا نے اس کے اوپر وحی کی ہے، خدا نے اس کو الہام کیا ہے، اور اس میں نبی ہونا یا نہ ہونا بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ نبی بھی ہو اگر، اور وہ بھی یہ کہے کہ خدا نے مجھ پر رات یہ وحی نازل کی ہے اور خدا نے نہ کہی ہو، خدا نے وہ وحی نہ نازل کی ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو بھی پکڑ لوں گا۔ بائبل میں بھی لکھا ہے، چنانچہ علامہ ابن قیم نے، جو ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، ان کی یہ کتاب ہے جس میں انہوں نے یہود و نصارہ کے ساتھ جو مناظرے ہوئے ہیں اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہی ذکر کیا، لمبی تفصیل ہے وہ۔ تو وہ یہودی عالم سے مناظرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہاری اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ کہ اگر ایک شخص خدا پر جھوٹے وحی اور الہام کا دعویٰ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو مختلف ڈائلاگز کے بعد بالآخر اس یہودی کو یہ ماننا پڑا، اور ابن قیم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میرے پاس موجود ہے وہ کتاب، کہ ہاں میں مان گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے نبی ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہتا نہیں وہ عربوں کے نبی ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ تو وہاں پہ اس نے بحث ختم کر دی۔ تو یہ مان لیا کیونکہ وہ معیار وہ ہے نا، ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ کیسے انکار کر سکتا ہے۔ ہماری بھی یہاں پہ جب عیسائیوں سے بحث ہوتی ہے تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں اصول لکھا ہے، عہد نامہ قدیم میں بھی لکھا ہے، عہد نامہ جدید میں بھی لکھا ہے، کتاب اعمال کے اندر لکھا ہے کہ وہ جب واقعہ صلیب کے بعد حواری ہیکل سلیمانی میں گئے ہیں، تبلیغ کر رہے تھے، انہوں نے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا۔ تو ایک ٹیچر تھا لاء کا، گمیلیل اس کا نام تھا، تو اس نے کہا کہ مارو نا ان کو ذرا باہر بھیجو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ فلانا فلانا بھی اٹھا تھا، ایک تھیودس آیا تھا، ایک فلانا بندہ آیا تھا، وہ کیا ہوا اس کا، وہ تتر بتر ہو گیا، ختم ہو گیا، اب اس کا نشان بھی نہیں ہے۔ کئی 100 لوگ اس کے ساتھ مل گئے تھے۔ تو چھوڑ دو ان کو، جھوٹے ہوں گے تو خود ہی مارے جائیں گے، خدا کا قانون ہے یہ، اللہ کے قانون سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور اگر یہ سچے ہوئے تو تم خدا سے لڑنے والے بنو گے، تو خدا سے جنگ مت کرو۔ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ جب اس میں یہ کتاب اعمال میں لکھی ہے، انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ پودا جو میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا وہ جڑ سے اکھاڑا جائے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عالمی کامیابی ہے کہ نہ وہ قتل ہوئے ہیں، نہ ان کا مشن ناکام ہوا، وہ بڑھتا ہی گیا، بڑھتا ہی گیا، بڑھتا ہی گیا۔ تو اگر نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں تو پھر تمہاری کتاب بھی سچی نہیں ہے۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہاری کتاب تو سچی ہو اور اس میں جو بیان کیا گیا اصول ہے وہ سچا ہو، لیکن اس پر پورا اترنے والا نبی جو ہے وہ جھوٹا ہو. یہ تو ہو نہیں سکتا. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ معیار جو ہے. دوسرا ومن عندہ علم الکتاب کا مطلب ہے کہ کتاب میں اس کے آنے کی پیشگوئیاں موجود ہیں، اس کے نشانات موجود ہیں، اس کی علامتیں موجود ہیں. اس میں بتایا گیا تھا کہ ایسے ایسے حالات ہوں گے تو اس وقت وہ نبی آئے گا. اور اس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے کس طرح سے دھوکے کھائے، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچانا، اور پھر ان دونوں نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا. اور پھر آج کے دور میں جو ان کے مسیل ہیں انہوں نے مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں پہچانا، اور ظاہر کے اوپر زور دیا کہ ظاہری طور پر وہ باتیں ہوں گی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے کے جو علماء تھے، جب ہندوستان میں انگریز آئے ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج تھا، اس کے بعد انہوں نے مشنریز کو بلانا شروع کیا. بڑی کثیر تعداد میں مشنریز آئے. تو اول تو میں آگے جا کے بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح جو مسلمان علماء تھے وہ کس طرح سے ناکام ہوئے ان کے مقابلے میں، کہ وہ بڑے حملے کرتے تھے وہ. لیکن چند ایک جو لوگ اٹھے ہیں ان میں جو مشہور لوگ ہیں، اس میں رحمۃ اللہ کرانی صاحب ایک مشہور عالم ہیں جو سیدنا حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد بھی تھے. تو انہوں نے چند کتابیں لکھیں. اس کے علاوہ ایک دو اور لوگ تھے، زیادہ سے زیادہ 5-6 لوگ تھے جنہوں نے مقابلہ کیا. باقی سب نے اعتراف کیا، اور میں آپ کو دکھاؤں گا ان کی کتابیں جس میں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نہیں مقابلہ کر سکے، ہم ناکام ہو گئے. لیکن اس میں انہوں نے جو اصول بتایا وہ یہ بتایا کہ علامات کا ظاہری طور پر پورا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. کیونکہ وہ عیسائی کہتے تھے کہ جی تم تو کہتے ہو کہ تمہارے نبی کی علامات جو ہیں وہ تورات میں اس میں سورہ فتح میں بھی لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو لوگ ساتھ ہیں ان کی تورات میں یہ مثال لکھی ہے، انجیل میں یہ مثال لکھی ہے. تو کہتے ہیں اچھا دکھاؤ کہاں لکھی ہے، کہاں لکھا ہے ان کی ماں کا نام، کہاں لکھا ہے ان کے باپ کا نام، کہاں لکھا ہے ان کے گاؤں کا نام جہاں سے وہ نکلیں گے. تو وہ ساری باتیں جو اس وقت مسلمان علماء ہم سے مطالبہ کرتے ہیں وہی کرتے تھے. اور اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ علامات کا ظاہری طور پورا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اور اگر یہ ضروری ہوتا تو پھر تو وہ یہودی جو ہیں وہ یسوع کو کیوں انکار کرتے، ان کا کیوں ان کو رد کرتے. تو ومن عندہ علم الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس کو اس معیار کا پتہ ہو جس معیار پہ ایک شخص کی، ایک مدعی نبوت کی یا مدعی وحی و الہام کی سچائی ثابت ہو سکتی ہے. اور دوسرا اس کو پتہ ہو کہ کتاب میں اس کی کیا کیا پیشگوئیاں موجود ہیں، اور اس کو پتہ ہو کہ ان پیشگوئیوں کا مطلب کیا ہے، کیا ظاہری طور پر لینی ہے یا بعض کا استعارہ لینا ہے اور بعض کو ظاہری طور پر لینا ہے. اس کے بعد جب یہ سورہ ابراہیم شروع ہوئی تو اس کی کنٹینیویشن جو ہے وہ بھی کتاب سے شروع ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الف لام را، میں اللہ ہوں جو سب دیکھتا ہوں. اور جیسے حضور نے لکھا ہے کہ وہ جو صفت چینج ہوئی ہے، جو مقطعات کے حروف چینج ہوئے ہیں، اس میں اب علم سے ہٹ کر رویت کے اوپر گفتگو شروع ہو گئی ہے. اور اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ واقعات کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں، اور میں اللہ جو ہوں وہ میں دیکھ رہا ہوں سب کچھ، اور میں تمہیں تاریخی واقعات سے ساری باتیں ثابت کروں گا. کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، کوئی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جن کو تم خود جانتے بھی ہو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے، اور کتاب کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی ملائیں. اب یہ بڑی توجہ والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کتاب نازل کی ہے تاکہ کتاب کی مدد سے تم اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ جاؤ. فرمایا کتاب انزلناہ الیک، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو. یہ تو نہیں کہا کہ کتاب نکالتی ہے، فرمایا کہ ہم نے یہ اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آئیں. اور جب تک کتاب کے ساتھ معلم نہیں ہوتا، اس کو پڑھانے والا نہیں ہوتا، اس کی تدریس کرنے والا نہیں ہوتا، تب تک خالی کتاب جو ہے وہ فائدہ نہیں دے سکتی.
میاں محمد بخش کہتے ہیں کہ بنا مرشداں راہ نہ ہاتھ آؤندی، بنا دودھ نہ رج دی کھیر میاں، کہ مرشد کے بغیر راستہ نہیں مل سکتا اور دودھ کے بغیر کھیر نہیں بن سکتی۔ یہ جو آیت ہے، اس طرح کی اور بھی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے سیم کانسیپٹ بتایا ہے کہ ظلمات سے نور کی طرف لانا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنین کا ولی ہے اور وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، جبکہ وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں ان کا جو ولی ہے وہ شیطان ہے، وہ طاغوت ہے۔ اور طاغوت ہم شیطان کو بھی کہتے ہیں، لیکن طاغوت کے جو بنیادی معنی ہیں وہ طغا سے نکلا ہے، اور طغا کا مطلب ہوتا ہے سرکشی کرنا، یعنی کسی کو ماننا مت۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے بالکل، اور وہ تم کون ہوتے مجھے کچھ کہنے والے، تو میں ہی میں ہوں، انا ولا غیری۔ چونکہ شیطان نے بھی یہ کہا، ابلیس نے، کہ وہ مجھ کو تو تم نے آگ سے بنایا ہے، اس کو تم نے مٹی سے بنایا، تو میں کہ اس کی بات مانوں، انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، تو میں کیوں سجدہ کروں اس کو۔ تو وہ طاغوت ہے۔ اور جو مختلف سسٹم ہماری دنیا میں بنے ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے طاغوت کے مظہر ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ جو ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن و سنت کے پیروکار ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، رسول کی غلامی پہ جان بھی قربان ہے، لیکن ہمارے خلاف فیصلہ کہاں سے کرایا؟ طاغوت سے۔ وہ اسمبلی جو طاغوتی سسٹم، اور اس کو خود یہ کہتے ہیں کہ طاغوتی سسٹم ہے، کیونکہ اس کی جو بنیاد ہے، ایک پارلیمنٹ جو ہوتی ہے نا، جو ڈیموکریسی والی پارلیمنٹ ہوتی ہے، اس میں فیصلے کی بنیاد صحیح اور غلط پہ نہیں ہوتی، اس میں صحیح اور غلط کی بنیاد اکثریت پہ ہوتی ہے۔ اگر 51% لوگ یہ کہہ دیں کہ یہ بات ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہے، چاہے خدا بھی اس کو غلط کہے، چاہے رسول بھی اس کو غلط کہے، چاہے آپ کا کانشیس اس کو غلط کہے، آپ کی فطرت، آپ کی نیچر اس کو غلط کہہ رہی ہے، لیکن 51% لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ تو تمام علماء نے ڈیموکریسی کو، جمہوریت کو کہا کہ یہ طاغوتی نظام ہے، آج بھی کہتے ہیں، اور پھر اسی طاغوتی نظام کے پاس گئے کہ ان کو غیر مسلم قرار دو۔ اور خدا نے کہا ہے قرآن کریم کے اندر کہ اگر تم اکثریت کی بات مانو گے، اگر تم اکثریت کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ صاف صاف لکھا ہے قرآن کے اندر کہ اکثریت کی بات مانو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دے گی۔ تو انہوں نے پھر اکثریت سے فیصلہ کروایا، اور آج تک ہمیں تانے ملتے ہیں، دیکھو جی اکثریت نے فیصلہ کر دیا، پارلیمنٹ نے، پوری پارلیمنٹ نے، قومی اسمبلی نے اور سینٹ نے مل کے یہ کہا کہ قادیانی جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، تو کیوں نہیں مانتے؟ خیر میں تو ان کو کہتا ہوں کہ میں تو پاکستان میں ہوں ہی نہیں اس وقت، اس لیے پاکستان کا قانون تو میرے پہ لاگو نہیں ہوتا، میں تو کینیڈا میں ہوں، تو اگر کینیڈا کا کوئی قانون ہے جو مجھے غیر مسلم کہہ رہے تو وہ بتاؤ، لیکن پاکستان کا قانون تو میرے پہ لاگو نہیں ہوتا۔ تو یہ طاغوت ہے جس کو خدا نے کہا کہ اکثریت کی بنیاد پہ۔ اب آپ کے ذہن میں بھی سوال آ سکتا ہے کہ ہم دن رات کوشش کرتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ احمدی ہو جائیں اور جماعت کی اکثریت ہو جائے، تو کیا ہم خود اکثریت کے لیے کام نہیں کر رہے؟ بالکل کر رہے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ دنیا کا ایک ایک فرد جو ہے وہ احمدی ہو جائے، لیکن ہم صحیح اور غلط کی بنیاد اس پہ نہیں رکھتے کہ جتنے زیادہ احمدی ہوں گے ہماری بات اتنی سچی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے اتر کر اپنے گھر آ رہے تھے تب بھی سچے تھے، جب آپ کی بیوی نے مانا، جب آپ کے دوست نے مانا، جب آپ کے گھر میں پلنے والے علی نے مانا، جب آپ کے آزاد کردہ غلام نے مانا، 5 بندے تھے، وہ تب بھی سچے تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وہ تب بھی سچے تھے۔ جو فوج در فوج لوگ آئے، تو سچے ہونے کی بنیاد اکثریت پر نہیں ہے کہ جتنے زیادہ احمدی ہوں گے احمدیت اتنی سچی ہوگی۔ ہم تو اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آگ سے بچ جائیں، اس لیے اکثریت کو احمدیت میں لانے کی کوشش کرنا اس لیے نہیں ہے کہ ہم سچے ثابت ہو جائیں۔
مرزا غلام احمد علیہ السلام اس وقت بھی سچے تھے جب اکیلے تھے اور کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، اور آج دنیا کے 206 ممالک میں ان کی جماعت پھیل گئی ہے، اور ہر جگہ لوگ ان کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں علیہ السلام. تو آج بھی سچے ہیں، اس وقت بھی سچے تھے. اس لیے ہم جب کوشش کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو سچا ثابت ہونے کے لیے نہیں کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ان کا جو ولی ہے وہ طاغوت ہے، یہ طاغوت کے اولیاء ہیں. تو مجھ سے کسی نے ریڈیو پہ پوچھا، ایک بندے نے، بڑا اچھا غیر احمدی مولوی ٹائپ لگتا ہے مجھے لیکن بڑا اچھا، اس نے فون کر کے کہا کہ انصر صاحب مجھے یہ بتائیں مختصر الفاظ میں کہ اس وقت جو امت مسلمہ کی بدحالی ہے اس کی وجہ کیا ہے. تو میں نے اس کے سامنے یہی آیت پڑھی تھی. میں نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے، اور جب وہ مومنوں کا ولی ہوتا ہے تو کرتا کیا ہے کہ وہ ان کو ظلمات سے نور کی طرف لے کے آتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس وقت ظلمات میں ہیں یا نور میں ہیں؟ اب میں تو الزام نہیں لگاتا کسی کے اوپر کہ جی کون ظلمات میں ہے اور کون نور میں ہے. میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کہ جی آپ ظلمات میں ہیں؟ خود فیصلہ کریں. اور ابھی میں آپ کے سامنے ان کے اعترافات رکھوں گا. تو انہوں نے کہا جی ہیں تو ظلمات میں. تو میں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مومن بھی ہوں، اللہ آپ کا ولی بھی ہو، اور پھر بھی آپ جو ہیں وہ ظلمات میں ہوں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، بالکل ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے. یہ کیسے ہو گیا کہ آپ مومن ہوں، اللہ آپ کا ولی ہو، پھر بھی آپ ظلمات کا شکار ہوں؟ تو پھر تو یہ قرآن کی آیت ہی غلط ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک. تو جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ یہ نکلنا چاہیے کہ آپ اگر مومن ہیں تو اللہ آپ کا ولی ہونا چاہیے. اللہ آپ کا ولی ہوگا تو آپ ظلمات میں جا ہی نہیں سکتے کبھی، آپ لازمی نور کے اندر ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نکالتا ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا. اور کیسے نکالتا ہے؟ رسول کے ذریعے نکالتا ہے، اس نے بتا دیا. اور پھر فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 میں کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اور وہ جو تم بہت سا حصہ کتاب میں سے چھپا جاتے ہو نا، اس کو وہ بیان کرتا ہے، کھول کھول کے بیان کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی باتیں تم سے درگزر بھی کر جاتا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے تمہیں بہت سی باتوں کو. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور کھلی کھلی یہ کتاب آ چکی ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. اور یہ جو نور اور یہ جو کتاب مبین اور یہ رسول جو تمہارے پاس آیا ہے، یہ کرتا کیا ہے؟ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضوان کی طرف، جو اس کی پیروی کرتے ہیں اس کی طرف تمہیں ہدایت دیتا ہے، سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اور تمہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. پھر سورہ احزاب میں فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. اور وہ اللہ ہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جائیں. یہاں بھی اللہ نے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کا مضمون بیان کیا اور اپنی طرف اس کو منسوب کیا کہ میں تمہیں نکالتا ہوں. سورہ الحدید کی آیت تو بہت ہی فیصلہ کن ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 10 هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم. کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو اپنے ایک بندے کے اوپر آیات بینات نازل کرتا ہے تاکہ وہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھتا ہے، جیسے اس نے کہا کہ انا اللہ ارا، میں اللہ ہوں، میں دیکھتا ہوں. تو جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اندھیروں کا شکار ہو گئے ہیں، ظلمات کا شکار ہو گئے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان گرتا ہے تو وہ ہمت سے کوشش کر کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، بعض ذرا تھوڑی سی گہرائی میں گر جاتے ہیں، وہاں سے بھی ہاتھ پیر مار کے اٹھ کے اوپر باہر آ جاتے ہیں. لیکن بعض اوقات وہ اتنی
زیادہ گہرائی میں، اتنی زیادہ پستی میں گر جاتے ہیں کہ خود ان سے اپنے آپ اٹھ کر نکلنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس وقت ان کو ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے، ایک ہاتھ چاہیے ہوتا ہے، ایک رسی چاہیے ہوتی ہے جو ان کو نکال کر اس پستی سے باہر لے آئے۔ تو جب انسانیت شروع میں گمراہی کا شکار ہوتی ہے تو کبھی وہ خود ٹھیک ہو جاتے ہیں، کبھی وہ اپنے علماء کے ذریعے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کبھی اپنے بزرگوں کے ذریعے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ نہ تو جو گمراہی اور پستی ہے وہ ایک دم سے آ جاتی ہے اور نہ ہی ترقی ایک دم سے ہو جاتی ہے، ساری چیزیں گریجولی ہوتی ہیں، ایک ایوولوشنری پروسیس ہوتا ہے۔ تو گرتے گرتے جب انسان اتنی پستی میں چلا جائے، جب قومیں اتنی پستی میں گر جائیں کہ پھر اللہ کے سوائے کہ ان کو نکالنے والا نہ ہو، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، وہ پھر اپنا ایک بندہ منتخب کرتا ہے اور اس بندے کو، اس کے اوپر وہ آیات بینات نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکال لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ میں کیوں کرتا ہوں ایسا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو ایک تو فرمایا نا کہ جو مقطعات ہیں وہ اس سورت کی کنجی ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہوتی ہیں آیات میں، اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ آخر میں صفت بیان ہوتی ہے، تو جو صفات بیان کی جاتی ہیں کسی آیت میں وہ اس آیت کے لیے کنجی کا کام کرتی ہیں، اس کے مطالب کو کھولنے کا کام کرتی ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، یہاں رؤوف کے اوپر لام تاکید کا لگا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت ہی زیادہ رؤوف اور بہت زیادہ رحیم ہے۔ اب رؤوف کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا، بعض کہتے ہیں اس کا مطلب ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے بار بار رحم کرنے والا۔ تو اس کی میں مثال اکثر یہ دیا کرتا ہوں کہ فرض کریں کہ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ ایک ایسی چھت پہ بیٹھی ہے جس کی منڈیر کوئی نہیں ہے، اور چھوٹا بچہ ہے وہ کرول کرتا کرتا چھت کے بالکل کنارے پہ پہنچ جاتا ہے، اور اب گرنے والا، جب تک تو وہ ارد گرد کھیلتا رہتا ہے، ماں دیکھتی رہتی ہے کہ یہ کھیل رہا ہے میرے ساتھ، لیکن جب وہ کرول کرتے کرتے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر ماں ایک دم سے جاتی ہے اور اس کو پکڑ کے واپس لے آتی ہے۔ تو بچہ ہے، اس نے کھیلنا ہے، اس کو چین نہیں ہے، وہ ماں کی گود میں اس کو قابو میں نہیں آتا، وہ دوبارہ اس کے اوپر زمین پہ جاتا ہے، دوبارہ پھر وہ کرول کرتا ہے، پھر دوبارہ جاتا ہے، پھر ماں اس کو پکڑ کے لاتی ہے۔ جتنی دفعہ بھی بچہ جائے گا وہاں پہ، ماں اتنی دفعہ اس کو پکڑنے جائے گی۔ کوئی دنیا کا بندہ ایسی ماں نہیں سوچ سکتا جو بار بار لانے کے بعد ایک دن کہے کہ جی خسمان کا ڈگنا ڈگ میں کی کریں، کبھی نہیں کہہ سکتی۔ وہ کہتی گرتا تو گرے، مرے مجھے کیا، میں تھک گئی اس کو۔ تو اگر ماں نہیں تھکتی تو وہ خدا جو لا رؤوف ہے وہ کیوں تھکے گا؟ چنانچہ اس نے فرمایا کہ یہ ایک مسلسل عمل ہے، ایک تسلسل کے ساتھ ہے۔ جب بھی تم اندھیرے کا شکار ہوگے، جب بھی تم ظلمات کی پستیوں میں گر جاؤ گے، تب اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو بھیجے گا، اور تب اس کے اوپر آیات بینات نازل کرے گا، اور تب وہ تم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے کر آئے گا، کیونکہ میں بہت رؤوف ہوں، مجھے بہت محبت ہے تم سے، اور میں رحیم ہوں، میں بار بار یہ رحم کروں گا، میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ میں نے بہت دفعہ کر دی اب تھک گیا ہوں میں۔ اور خدا نے ایک جگہ اور بھی قرآن میں کہا ہے کہ کیا ہم تم کو اس لیے نصیحت کرنے سے باز آ جائیں کہ تم قوم مسرفین ہو؟ مسرف کہتے ہیں اپنی حد سے آگے بڑھنے والے کو، یعنی جو ان کا دائرہ اختیار نہیں ہے اس سے بڑھ کر بات کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس لیے میں تم کو نصیحت کرنے سے باز آ جاؤں کہ تم مسرف قوم ہو، اور میں نے پہلے میں بھی بڑے رسول بھیجے ہیں۔ آگے اس آیت کا ٹکڑا یہ ہے کہ میں نے پہلے میں بھی بہت رسول بھیجے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول بھیجنے سے میں باز نہیں آؤں گا، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے۔ جب بھی تم گمراہی کا شکار ہوگے میں تمہیں بچانے کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور کھڑا کروں گا۔ اور اسی طرح سورہ نور اس میں سورہ طلاق میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قد انزل اللہ علیکم ذکرًا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ یہاں رسول کو ذکر بھی کہا ہے، علیکم ذکرًا رسولا، کہ یہ رسول جو ہے وہ ذکر ہے، گویا مجسم۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ذرا بتائیے،
تو آپ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، گویا ایک وہ قرآن ہے جو پڑھا جاتا تھا، جو لکھا جاتا تھا، لیکن ایک قرآن وہ تھا جو مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا تھا، مجسم قرآن ہے۔ تو اس لیے خدا نے کہا کہ ذکراً رسولاً، یہ قرآن کو بھی ذکر کہا ہے، رسول کو بھی ذکر کہا ہے۔ یہ وہ ذکراً رسول ہے جو تم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے کر آئے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں اس میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ ہر جگہ پہ جو ظلمات ہے وہ جمع میں استعمال ہوئی ہے، ظلمات، ظلم کی جمع ہے ظلمات، لیکن نور ہمیشہ واحد استعمال ہوا ہے۔ کسی بھی جگہ خدا نے انوار نہیں کہا، ہمیشہ یہ کہا یخرج من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں ظلمات سے نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ اس لیے کہ ظلمات بہت سی ہوتی ہیں، انسان مختلف قسم کے ظلمات میں، مختلف قسم کے اندھیروں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ کہیں اس کو ذاتی خواہشات کے ظلمات ہیں، کہیں اس کو مال کی ظلمات ہیں، کہیں اس کو بیوی بچوں کی ظلمات ہیں، کہیں اس کو اقتدار کی اور طاقت کی ظلمات ہیں، کہیں اس کو نفسانی خواہشات کی ظلمات ہیں۔ تو بے شمار ظلمات میں انسان اپنے آپ کو گرفتار کر لیتا ہے، لیکن نور ایک ہے۔ وہ نور وہ جو اس رسول کے ساتھ نازل ہوتا ہے، اور وہ رسول خود نور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور کے اندر کہ نور علی نور، کہ وہ اپنی ذات میں ایک نور ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نور نازل کیا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اس رسول پر ایمان لاؤ جس کے ساتھ نور نازل کیا ہے، یعنی یہ کتاب جو ہے وہ نازل کی گئی ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف قرآن کو خدا نے نور کہا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کو بھی خدا نے نور کہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، کہ ہم نے تورات نازل کی ہے اور اس میں ہدایت تھی اور نور تھا۔ اور پھر اسی صورت کی آیت نمبر 47 میں فرماتا ہے کہ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنجِیلَ فِیہِ ھدی وَنُورٌ۔ اور پھر ہم نے انہی کے نقوش پر، یہ جو انبیاء کا ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا کہ انہی کے نقوش پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، جس نے وہ جو ان کے ہاتھوں میں تورات تھی اس کی تصدیق کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو انجیل عطا کی، اس میں ہدایت اور نور تھا۔ اور اسی طرح جیسے میں نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِی أُنزِلَ مَعَهُ، کہ یہ جو رسول ہے اس کے ساتھ جو نور نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ اس آیت میں ایک بات ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا، میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ، کہ وہ لوگ جو اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ اس کی جو نشانیاں ہیں، اس کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ تورات اور انجیل میں لکھے گئے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ ان کو اچھی باتوں کی تلقین کرتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَیہم الخبائث، کہ وہ ان کے اوپر جو طیبات ہیں وہ حلال کرتا ہے اور خبائث جو ہیں وہ ناپاک چیزیں جو ہیں وہ حرام کرتا ہے۔ وَيَضَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور اس نے ان کے اوپر سے وہ جو بوجھ تھے وہ اٹھا دیے۔ اب میں عام طور پہ لوگوں کو، مسلمانوں کو خاص طور پہ جو قرآن کریم میں ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 پیش کرتا ہوں اکثر، جس میں اللہ تعالیٰ نے میثاق النبیین کا ذکر کیا، اور اس میں یہ فرمایا کہ جب میں نے انبیاء سے میثاق لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں اور اس کے بعد پھر ایک رسول ایسا آئے جو اس کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو ضرور اس کو ماننا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کا کہاں ذکر ہے؟ میں کہتا ہوں ذکر نہیں ہے، حکم ہے کہ وہ ضرور آئے گا، اور اس کو ماننا اور اس کی مدد کرنا۔
یہ دونوں کام لکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا اس وقت۔ اس میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کالا اقررتم اخذتم علی ذالکم اسری قالوا اقررنا، کہ خدا نے پھر کہا کہ اس کے اوپر تم اقرار کرتے ہو اور اخذتم علی ذالکم اسری۔ اب یہ اسر جو ہے یہ وہی لفظ ہے جو اس میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 میں ہے کہ اس نے ان سے اسرا ہم اٹھا دیے۔ تو جو رسالہ نکلتا ختم نبوت کا، اس میں ایک مولوی صاحب کا ایک مضمون میں نے پڑھا، اس میں اس نے لکھا تھا کہ جی ٹھیک ہے کہ یہ خدا نے لیا ہوگا وعدہ، اور اس میں یہ کہا ہوگا کہ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ اسری، یہ بوجھ پکڑتے ہو، یہ ذمہ داری لیتے ہو۔ تو انہوں نے کہا اقررنا، تو یہ ذمہ داری تھی، ہم مانتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وہ ذمہ داری اٹھا دی، جو سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَضَعَ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، کہ وہ جو اسر تھا وہ تو اٹھا دیا۔ یہ کافی سال پہلے کی بات ہے، میں بڑا پریشان ہوا، میں کہا اتنی اچھی میری دلیل، اتنی مضبوط میری دلیل ہے، مولوی نے توڑ دی۔ اب مولوی احمدیوں کی دلیل توڑ دی تو ممکن ہی نہیں ہے، اور وہ بھی قرآن کی دلیل۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے بڑی دعائیں کی، میں سوچتا رہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تو میرے ایک دوست ہیں انگلینڈ میں، بڑے اچھے میرے ساتھ، ان کا بھی ماشاءاللہ علم بھی بڑا اچھا ہے اور وہ دعا گو بھی بہت ہیں۔ تو ان کو میں نے فون کیا، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں پھنس گیا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ بتائیں مجھے۔ تو وہ مجھے شروع سے ہی، ابھی 91 کی بات ہے جب میں نے شروع میں داڑھی رکھی تھی ابھی، تو اس وقت سے مجھے مولوی صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب آپ سوچو۔ میں کہا جی سوچتا تو میں بہت رہا ہوں، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی، آپ بتائیں۔ کہتے نہیں آپ سوچو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ میں نے فون پکڑا ہوا ہے ٹورنٹو میں بیٹھ کے، لنڈن بات ہو رہی ہے، اس وقت وہ بھی نہیں تھا یہ جو کارڈ وغیرہ ملتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کارڈ وغیرہ ملتے ہیں، ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، اور مجھے کہہ رہے ہیں سوچو۔ میں کہا اچھا جی سوچتے ہیں۔ تو سوچتے سوچتے ایک دم سے جیسے ایک بجلی سی کونتی ہے، اور میں نے بے اختیار رونا شروع کر دی۔ کہتے ہیں لگ رہا ہے پتہ لگ گیا۔ میں کہا جی ہاں پتہ لگ گیا۔ کہتے کی پتہ لگ گیا؟ میں کہا جی پتہ یہ لگا ہے کہ وہ جو میثاق النبیین ہے اس میں خدا نے کہا ہے کہ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ اسری، کیا تم اس کے اوپر میرا ذمہ لیتے ہو؟ اور وہ جو اٹھایا تھا وہ یہ تھا وَيَضَعَ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، وہ بوجھ جو خود انہوں نے اپنے اوپر وارد کر لیے تھے، خدا نے نہیں ڈالا تھا۔ ہوتا نا بعض اوقات ہم لوگ رسوم و رواج کے بڑے بوجھ تو کہتے جی کی کری ناک وڈی جائے گی، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ نہ کیا تو نہ کٹی جائے گی، یہ نہ کیا تو نہ کٹی جائے گی، اور بڑے بوجھ اپنے اوپر وارد کر لیتے ہیں۔ تو اس رسول نے آ کر وہ سارے بوجھ اسرا ہم، ان کے بوجھ جو انہوں نے خود اپنے اوپر وارد کیے ہوئے تھے وہ اٹھا دیے، لیکن وہ بوجھ جو خدا نے ڈالا ہے، وہ ذمہ داری جو خدا نے ہمارے کندھوں پہ رکھی ہے کہ جب بھی وہ رسول آئے جو اس کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو ضرور اس کو ماننا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ صرف یہ نہیں کہ اس کو مان لینا کہ جی مسیح موعود علیہ السلام آ گئے، ہم نے مان لیا، ہم نے بیعت کر لی، تجدید میں ہمارا نام آ گیا، چندے بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کرنا، ماننا نہیں صرف، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کی مدد بھی کرنی ہے ساتھ۔ تو خیر یہ بہرحال ایک الگ موضوع ہے، تو اس میں نے کہا یہ ایک انٹرسٹنگ بات تھی، میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ رسول جو آتا ہے جب، اور اس کے ساتھ کتاب آتی ہے، تو وہ رسول پھر لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آتا ہے۔ تو جو اندھیروں والے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ یعنی رسول کے آنے کے بعد بھی جو اندھیروں کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا سورہ الانعام کی آیت نمبر 40 میں کہ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَاءُ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، تو ہمارے لیے جو سب سے بہترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے والے ہوں، اس کو سمجھنے والے ہوں، اس کی پیروی کرنے والے ہوں۔ کیونکہ کفرو کا ایک مطلب تو یہ ہے نا کہ انکار کر دیا، لیکن کفرو کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ناشکری کر دی۔ جو خدا نے سورہ النور میں آیت استخلاف میں جو خدا نے بتایا، جو آخری ٹکڑا ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب جو کفر کرے گا وہ تو کافر ہونا چاہیے نا. تو زبان کے لحاظ سے، گفتگو کے لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے تھا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَافِرُونَ. سیدھی سی بات ہے، جس نے کفر کیا وہ کافر ہوگا. لیکن خدا نے کیا کہا؟ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو وہاں پہ کفر جو ہے وہ ناشکری کے لیے استعمال ہوا ہے. تو یہاں پہ بھی ایک رسول کے آنے کے بعد، اس کے اوپر آیات بینات نازل ہونے کے بعد، چاہے لوگ اس کو منہ زبانی مان بھی لیں، لیکن اگر وہ ناشکری کریں، اگر وہ اس قرآن کو اس طرح سے نہ سمجھیں، اگر وہ اس قرآن کے اوپر عمل نہ کریں، تو پھر وہ ظلمات میں ہوتے ہیں، وہ سمن بکمن ہوتے ہیں. سمن بکمن کا مطلب اس لیے خدا نے یہاں پہ رکھا ہے کہ وہ مانتے تو ہیں لیکن وہ گونگے اور بہرے ہو جاتے ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں. رسول ان کو پکار رہا ہوتا ہے لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، ویسے مان رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. پھر رسول جب ان کو بلاتا ہے تو بولتے نہیں آگے سے. تو سمن بکمن فی الظلمات، تو وہ اندھیروں میں ہوتے ہیں. تو اب میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھوں گا، جیسے میں نے کہا تھا کہ مسلمان علماء نے اعترافات کیے کہ وہ ظلمات میں ہیں. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مجموعہ اشتہارات، اس کی جلد سوم ہے، یہ 1898 سے 1908 تک کے جو حضور نے اشتہارات وغیرہ شائع کیے تھے، اس میں حضور اپنے دور کے جو مسلمان ہیں ان کی حالت بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مسلمان کہلاتے ہیں ان میں سے جو غریب اور مفلس ہیں، اکثر ان میں سے چوری اور خیانت اور حرام خوری میں نہایت دلیر پائے جاتے ہیں، جھوٹ بہت بولتے ہیں، اور کئی قسم کے خسیس اور مکروہ حرکات ان سے سرزد ہوتے ہیں، اور وحشیوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں. نماز کا تو ذکر کیا، کئی کئی دنوں تک منہ بھی نہیں دھوتے اور کپڑے بھی صاف نہیں کرتے. اور جو لوگ امیر اور رئیس اور نواب یا بڑے بڑے تاجر اور زمیندار اور ٹھیکیدار اور دولت مند ہیں، وہ اکثر عیاشیوں میں مشغول ہیں، اور شراب خوری اور زناکاری اور بد اخلاقی اور فضول خرچی ان کی عادت ہے، اور صرف نام کے مسلمان ہیں، اور دینی امور میں اور دین کی ہمدردی میں سخت لاپرواہ پائے جاتے ہیں. اب یہ وہ بات ہے جو حضور نے اس مسلمان معاشرے کی ایک تصویر کھینچی ہے اس وقت. تو اب یہ نہیں ہے کہ یہ الزام ہے، بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جو وہ خود اس کا اعتراف کرتے ہیں. یہ سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی کتاب ہے تحریک آزادی ہند اور مسلمان. یہ پہلے چھپی تھی مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش کے نام سے، بعد میں انہوں نے پاکستان میں آ کے اس کا نیا نام رکھا کیونکہ اس نام سے ہی کافی بدنام ہو چکی تھی. تو انہوں نے پھر اس کا نیا نام رکھا تحریک آزادی ہند اور مسلمان. اس میں مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ انبوہ عظیم جس کو مسلمان قوم کہا جاتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے 999 فی ہزار افراد نہ اسلام کا علم رکھتے ہیں، نہ حق اور باطل کی تمیز سے آشنا ہیں، نہ ان کا اخلاقی نقطہ نظر اور ذہنی رویہ اسلام کے مطابق تبدیل ہوا ہے. باپ سے بیٹے اور بیٹے سے پوتے کو بس مسلمان کا نام ملتا چلا آ رہا ہے، اس لیے یہ مسلمان ہیں. نہ انہوں نے حق کو حق جان کر اسے قبول کیا ہے، نہ باطل کو باطل جان کر اسے ترک کیا ہے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہاں جس قوم کا نام مسلمان ہے وہ ہر قسم کے رتب و یابس لوگوں سے بھری ہوئی ہے. کریکٹر کے اعتبار سے جتنے ٹائپ کافر قوموں میں پائے جاتے ہیں اتنے ہی اس قوم میں بھی موجود ہیں. عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دینے والی جس قدر کافر قومیں فراہم کرتی ہیں، غالباً اسی تناسب سے یہ بھی فراہم کرتی ہے. رشوت، چوری، زنا، جھوٹ اور دوسرے تمام ذمائم اخلاق میں یہ کفار سے کچھ کم نہیں ہیں. پیٹ بھرنے اور دولت کمانے کے لیے جو تدبیریں کفار کرتے ہیں وہی اس قوم کے لوگ بھی کرتے ہیں. ایک مسلمان وکیل جان بوجھ کر حق کے خلاف اپنے موکل کی پیروی کرتے وقت خدا کے خوف سے اتنا ہی خالی ہوتا ہے جتنا ایک غیر مسلم وکیل ہوتا ہے. ایک مسلمان رئیس دولت پا کر یا ایک مسلمان عہدیدار حکومت پا کر وہی سب کچھ کرتا ہے جو غیر مسلم کرتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس طرح کے میرے پاس بے شمار حوالے ہیں، بے شمار. میں نے آپ کے لیے صرف چند منتخب کیے ہیں. پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ پس در حقیقت میں ایک نو مسلم ہوں، خوب جانچ کر اور پرکھ کر اس مسلک پر ایمان لایا ہوں جس کے متعلق میرے دل و دماغ نے گواہی دی ہے کہ انسان کے لیے فلاح و صلاح کا کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے. میں صرف غیر مسلموں ہی کو نہیں بلکہ خود مسلمانوں کو بھی اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور اس دعوت سے میرا مقصد اس نام نہاد مسلم سوسائٹی کو باقی رکھنا اور بڑھانا نہیں ہے جو خود ہی اسلام کی راہ سے بہت دور ہٹ گئی ہے.
یہ ایک کتاب ہے تاریخ دعوت و عزیمت سید ابوالحسن علی ندوی صاحب کی. اس میں بھی انہوں نے نہ صرف خود بلکہ ایک مشہور امریکی مصنف ہے ڈاکٹر لوتھر ٹاڈرڈ، اس کی کتاب ہے نیو ورلڈ آف اسلام. اس میں اس نے 18ویں صدی کی جو اسلامی دنیا ہے اس کا اس نے نقشہ کھینچا ہے، اور وہ بہت ہی بھیانک ہے نقشہ. یہ پڑھوں گا تو پھر دیر ہو جائے گی، لیکن یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس میں انہوں نے کافی بھیانک نقشہ کھینچا ہے مسلمانوں کا. اور انہوں نے لکھا ہے کہ وہ جو اس نے کہا ہے، کہیں کہیں کہتے ہیں مبالغہ تو ضرور ہے لیکن اکثر اس کی باتیں ٹھیک ہیں. شورش کشمیری کا نام سنا ہوگا آپ نے، اس کی یہ کتاب ہے بوئے گل نالہ دل دودھ چراغ محفل. اس کی اپنی سوانح حیات ہیں شورش کشمیری کی. اس میں وہ مسلمانوں کے متعلق من حیث القوم وہ یہ لکھتا ہے کہ مسلمان عوام کے متعلق میرا حسن زن کبھی نہیں ہلا، اور نہ ان کے اندرونی ولولوں سے مجھے کبھی بدظنی ہوئی، لیکن ان کی ذہنی تربیت پر مجھے کبھی اعتماد نہیں رہا. مجھے یقین ہو گیا کہ مسلمان انفرادی طور پر بہادر اور کوتاہ اندیش ہے، لیکن اجتماعی طور پر بزدل اور مصلحت کوش. مسلمانوں کے مختلف طبقے مختلف الاصل مزاج رکھتے ہیں. عوام جذباتی ہیں لیکن مثبت اقدار پر کم اکٹھے ہوتے ہیں، اور ان کا اعتماد و ارادت دیر پا نہیں ہوتے. خواص بالفطرت عوام سے ایک مختلف گروہ ہیں. مذہبی طبقہ چند روشن چہروں کے سوا منبر و محراب کا سوداگر، عوامر کا حریف اور نواحی کا حلیف ہے. تو عام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ علماء کو بھی انہوں نے رگڑا ہے اس میں. یہ ایک رسالہ ہے اہل حدیث جنوری 2011 کا. اس میں انہوں نے شروع میں لکھا ہے امت مسلمہ کا زوال، اور آگے اس میں جو ایک مضمون ہے ملت اسلامیہ کی بیماریاں اور اس کا علاج، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ آج ہم اس اسلام سے بیزار ہیں جو ایک عالمگیر دین اور مکمل ضابطہ حیات ہے. جیسا کہ ہماری عادت ہے اپنی تمام تر تباہیوں کا الزام دوسروں پر ڈالنے سے پہلے، آئیے ذرا ہم اپنے آپ پر بھی ایک نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ آخر ہم خود کی تباہیوں اور بربادیوں کے کہاں تک ذمہ دار ہیں. تو یہ تفصیل انہوں نے بتائی ہے کہ ہم کس قدر گمراہ ہو چکے ہیں، کس قدر تباہ حال ہو چکے ہیں. سید ابوالحسن علی ندوی صاحب کا ہی ایک مضمون ہے صورت اور حقیقت کے نام سے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی صورت اور ہے، حقیقت اور ہے. تو اس وقت جو نظر آ رہا ہے نا آپ کو، یہ صورت ہے، حقیقت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں حقیقت اسلام تو مدتوں سے میدان میں آئی ہی نہیں. تو جو اس وقت آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ صرف اسلام کی صورت ہے، حقیقت نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا یہ رسالہ نکلتا ہے ندائے خلافت، ہفتہ روزہ ہے. اس کے 25 جون 2012 کا جو ان کا رسالہ تھا، اس کے ٹائٹل پہ انہوں نے سید قطب شہید کا ایک کوٹ لگایا ہے، اس کا ایک اقتباس لگایا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو امت مسلمہ ہے وہ اس وقت کہیں موجود نہیں ہے، وہ غائب ہو چکی ہے بالکل. اس وقت تو بھیڑ بکریوں کا گلہ ہے، ایک ریوڑ ہے. امت مسلمہ جو ہے، وہ کہتے ہیں امت مسلمہ جو صحیح معنوں میں اسلام کی عملی تصویر ہو، صدیوں سے ناپید ہے. تو وہ بھی اس بات کا رو رہے ہیں. یہ دارالعلوم کراچی سے ایک رسالہ نکلتا ہے البلاغ. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو شریعت کورٹ کے جج بھی تھے، مفتی محمد شفیع صاحب کے بیٹے ہیں غالباً، ان کا یہ رسالہ ہے البلاغ. اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ دلوں سے ایمان ہی رخصت ہو رہا ہے. اور بھی تفصیل انہوں نے بیان کی ہے اس کے اندر. یہ ڈاکٹر صاحب کا ہی ایک رسالہ ہے میثاق. اس میں انہوں نے پاکستان میں اس وقت جو ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے اللہ کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دیا ہے. آج ہم نے اللہ کو خود سے بہت دور کر دیا ہے. آج ہمارے اور اللہ کے درمیان ہمارے خود پیدا کردہ گوشت پوست یا ہڈی ڈھانچوں کے بہت سے وسیلے موجود ہیں. قرآن دو ٹوک کہتا ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے، مگر ہم قرآن کو پڑھتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں کہ وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے عاد و سمود کی قوموں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو بیان کیا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ وہ کراچی میں ہیں تو انہوں نے لکھا کہ کراچی میں وہ دو باتیں جو قوم لوط کے اندر تھیں، وہ دونوں باتیں شدت سے موجود ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایک تو جو لواطت ہے اس میں،
اور ایک جو راہزنی ہے، جو ڈکیتیاں ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کراچی میں کتنی ڈکیتیاں ہوتی ہیں، کسی کا موبائل، وہ کوئی کراچی کا بندہ ایسا نہیں ہے جس کا موبائل ایک دفعہ کم از کم چھینا نہ گیا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آج ساری دنیا بالخصوص کراچی کے لوگوں میں یہ دونوں بیماریاں بہت عام ہیں۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کراچی کا کون سا ایسا علاقہ ہے جو ان دونوں جرائم سے پاک ہے؟ کون سی ایسی گلی ہے جو راہزنوں سے محفوظ ہے؟ کراچی میں شاید ہی کوئی شخص ہو جو اپنی 20-25 سالہ زندگی میں راہزنوں کے ہاتھ لٹنے سے محفوظ رہا ہو۔ ہندوستان سے ایک رسالہ نکلتا ہے، اس کا نام ہے ترجمان، اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ امتی باعث رسوائی پیغمبر۔